السلام علیکم ناظرین، آپ کو ذوق معرفت چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم پراسرار کہانی جو آپ کو سنائیں گے وہ ہے روح کا چین۔ یہ ایک ایسی ڈراؤنی قبرستان کی کہانی ہے جس کو سننے کے بعد آپ یقیناً لطف اندوز ہوں گے۔ تو چلیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ رات خاصی بیت گئی تھی۔ میں ایک شادی کی تقریب سے لوٹ رہا تھا۔ مجھے رات کی شادیوں سے بڑی چڑ تھی، اس لیے میں شادی بیاہ کی تقریبات میں جانے سے گریز کرتا تھا۔ آج بھی میرا شادی کی تقریب میں شرکت کرنے کا موڈ نہیں تھا، لیکن ابا جان کی طبیعت اچانک خراب ہو جانے سے مجھے جانا پڑا۔ شادی ہمارے قریبی رشتہ داروں میں تھی۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ میں سائیکل کے پیڈل پر تیز تیز پاؤں مار رہا تھا۔ ہمارے گھر سے ذرا راستے میں قبرستان آتا تھا۔ قبرستان آتے ہی مجھے خوف سا آنے لگا۔ بچپن ہی سے نہ جانے کیوں مجھے قبرستان کے قریب سے گزرنے پر خوف طاری ہو جاتا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اندھیرے میں کوئی اسیب مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا ہے۔ میں تیزی سے دوڑ لگا کر قبرستان سے دور ہوتا چلا جاتا۔ بچپن کا خوف آج بھی مجھ پر غالب تھا۔ میں 18 سال کا ہو چکا تھا۔ مجبوری یہ تھی گھر جانے کے لیے راستہ یہی تھا، اس کا متبادل کوئی راستہ نہیں تھا۔ میرے دوست بھی میری اس بزدلی سے واقف تھے اور اس معاملے میں میرا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ میں خاموشی سے ان کا مذاق برداشت کر جاتا، لیکن اپنے خوف پر کبھی قابو نہیں پا سکا تھا۔ غور کروں کہ چھوٹے چھوٹے بچے اکثر رات کے وقت قبرستان میں ایسے گھومتے پھرتے رہتے تھے جیسے وہ قبرستان میں نہیں کسی پارک میں گھوم رہے ہوں۔ قبرستان کے آتے ہی میرے ذہن پر خوف طاری ہو گیا۔ سائیکل چلاتے ہوئے میں نے ایک نظر قبرستان پر ڈالی۔ قبرستان میں کسی بزرگ کا مزار بنا ہوا تھا، جہاں ایک بلب روشن تھا۔ بلب کی روشنی میں قریب کی چیزیں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ مزار سے چند قدم دور نصیر کھڑا دکھائی دیا۔ نصیر کو دیکھ کر مجھے ایک جھٹکا سا لگا کہ وہ اس وقت قبرستان میں کیا کر رہا ہے، حالانکہ اس کا گھر قبرستان سے بہت دور تھا۔ ایک لمحے کو میرا خوف جاتا رہا اور میں ایک درخت کے پاس سائیکل کھڑی کر کے اس کی جانب لپکا۔ میں نے زور سے آواز لگائی، نصیر! سناٹے میں میری آواز بہت تیز گونجی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ میری آواز سن کر میری طرف لپکے گا، لیکن اس نے مخالف سمت میں دوڑ لگا دی۔ میں بھی تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ مجھے قبروں کو پھلانگتا دیکھ کر وہ اور بھی تیزی سے بھاگنے لگا۔ پھر اچانک وہ غائب ہو گیا۔ میں نے اس کو بہت تلاش کیا، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ آخر گیا تو گیا کہاں۔ ایسے یوں غائب ہوتا دیکھ کر مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نصیر کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ وہ قبرستان سے کیسے غائب ہو گیا؟ میرے بدن سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ میرے علاوہ اس وقت قبرستان میں کوئی نہیں تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی نظر نہ آنے والی ایسی مخلوق میری بے بسی پر دانت نکالے کہکے لگا رہی ہے۔ اچانک جیسے میرے بدن میں طاقت سی بھر گئی۔ میں تیزی سے قبروں کو پھلانگتا ہوا دوڑ پڑا اور سائیکل کے پاس پہنچ کر میرا بھاگنا بند ہوا۔ سائیکل پر بیٹھتے ہی میں نے پیدل پر بدحواسی کے عالم میں پاؤں مارنا شروع کر دیے اور چند لمحوں میں ہی میں قبرستان سے دور نکل گیا اور گھر آ کر ہی دم لیا۔ رات میں کئی بار میری آنکھ کھلی اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، لیکن آنکھ کھلنے پر احساس ہوتا کہ چند لمحوں پہلے میں نے ڈرا دینے والے مناظر دیکھے۔ وہ خواب تھا، اس بات سے دل کو سکون ملتا اور میں دوبارہ سو جاتا۔ خواب میں جو منظر مجھے آ رہا تھا وہ کچھ یوں تھا کہ میں قبرستان میں جا رہا ہوں اور اچانک میرے سامنے نصیر آ جاتا ہے۔ میں ابھی اس سے بات کرنے ہی والا تھا کہ کوئی سیاہ لباس میں ملبوس مخلوق اچانک وارد ہوتی ہے اور نصیر کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔ میں چیخنا چاہتا ہوں، لیکن میری چیخ حلق میں پھنس جاتی ہے اور بے اختیاری میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ صبح کالج میں میری ملاقات نصیر سے ہونے پر میں نے قبرستان میں اس کی موجودگی اور غائب ہونے کے متعلق بات پوچھی تو وہاں ہنس کر میری طرف دیکھنے لگا۔ نصیر کہنے لگا، میں رات میں قبرستان جا کر کیا کروں گا؟ تمہیں ضرور کوئی وہم ہوا ہے۔
میں نے کہا مجھے وہم نہیں ہوا، میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں قبرستان میں دیکھا تھا اور میں جب تمہارے پیچھے بھاگا تو تم غائب ہو گئے۔ نصیر کہنے لگا میرا تمہیں ایک قیمتی مشورہ ہے اور مفید مشورہ ہے کہ آئندہ کبھی قبرستان کے اندر اس طرح مت چلے جانا۔ قبرستان میں اسیب ہوتے ہیں جو رات میں لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ وہ انسان کے دوستوں اور رشتہ داروں کے روپ میں نظر آتے ہیں۔ ان کے پاس جانے والے شخص پر وہ اسیب حملہ کر دیتے ہیں، ان کے جسم میں داخل ہو کر اسے اور اس کے گھر والوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ پاس ہی بیٹھے فرحان نے بیچ میں کہا، ہاں نصیر بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ ہمارے پڑوسی مرزا ندیم کی لڑکی پر اسیب آ گیا تھا۔ اسیب کے باعث سے اس نے گھر میں توڑ پھوڑ مچا دی تھی۔ کبھی کسی کو اٹھا کر دیوار پر دے مارتی تھی۔ سب گھر والے پریشان ہو گئے کہ اتنی کمزور اور نازک لڑکی میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی، جو وہ اتنی طاقتور ہو گئی ہے کہ اپنے سے بھاری بھاری سامان اور انسانوں کو اس طرح پھینک رہی ہے جیسے کوئی کھلونا پھینک رہی ہو۔ میں نے کہا ممکن ہے آپ صحیح کہہ رہے ہوں۔ میں ان سے اس وقت کہہ بھی کیا سکتا تھا؟ نصیر کو میں نے خاصے فاصلے سے دیکھا تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میرا وہم ہو، وہاں کوئی بھی نہ ہو۔ نصیر کا رات کے 12:30 بجے قبرستان میں کیا کام ہو سکتا ہے بھلا؟ اس واقعے کو گزرے 2 ماہ ہو چکے تھے اور میں بھی اس واقعے کو بھولتا جا رہا تھا۔ اس دن سے میں محسوس کر رہا تھا کہ نصیر کی صحت پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ وہ سوکھتا جا رہا تھا، اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑتے جا رہے تھے، اس کے جسم سے گوشت کم اور ہڈیوں کا ابھار زیادہ دکھائی دینے لگا تھا۔ مجھے اس کی صحت گزر گرنے پر بہت تشویش ہوئی تھی۔ میں نے کئی بار اس کو مشورہ دیا تھا کہ وہ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائے۔ وہ میری بات کو ہنس کر ٹال دیتا تھا۔ ایک رات میں سے اتفاق ہی ہے کہ میں اپنے دوست غلام محی الدین کے گھر گیا تھا۔ اس کے گھر والے کسی شادی کی تقریب میں گئے ہوئے تھے۔ غلام محی الدین نے DVD پر میرے پسندیدہ گانے لگا دیے۔ میں اور غلام محی الدین گانے سننے میں اتنے مگن ہوئے کہ اس وقت پتہ ہی نہیں چلا، اور میں اس وقت بری طرح چونکا جب میری نظر گھڑی پر پڑی۔ گھڑی پر رات کے 12:30 بج چکے تھے۔ میں بدحواسی میں تیزی سے صوفے سے اٹھا اور غلام محی الدین سے اجازت لے کر گھر کو چل دیا۔ قبرستان آتے ہی میری سائیکل اچانک ایک جھٹکے سے فضا میں اچھلی اور میں دھڑام سے سڑک پر جا گرا۔ سائیکل کے نیچے ایک بڑا سا پتھر آ گیا تھا جو میں دیکھ نہیں پایا اور سائیکل سمیت سڑک پر جا گرا۔ میں جیسے ہی سڑک سے اٹھا، اچانک مجھے ایسے لگا کہ کوئی شخص قبرستان سے باہر آیا ہے۔